بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وقال فی موضع آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وقال فی موضع آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال فی موضع آخر احسب الناس ان يتركوا وان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان حقیقی اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دے کر خیر امت میں ہمارا شمار فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، پہلے آگے کی صفیں پر کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نماز میں پہلی صف والوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے چل کر بیان فرمایا لیفٹ سائیڈ کے لوگوں سے رائٹ سائیڈ کے لوگوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن ہم لوگ ایک جگہ متعین بنا لیتے ہیں اپنی، یہیں پہ نماز پڑھوں گا، اگرچہ کہ ادھر خالی زیادہ ثواب والی جگہ خالی رہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین مسجد نبوی میں آتے، ایک تو پہلی صف کا اہتمام کرتے، صف فل ہو گئی تو کاندھے لاند کر آنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ اور پہلی صف میں بھی اہتمام رائٹ سائیڈ کا کیا کرتے، رائٹ سائیڈ جب فل ہو جاتی بعد میں لیفٹ سائیڈ میں جاتے، اس لیے کہ لیفٹ کے مقابلے میں رائٹ میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب جو لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں بعد میں یوٹیوب میں بیان سنیں گے، ان کو لیفٹ اور رائٹ میں کنفیوز ہوگا، اس لیے بیان کر دوں۔ حی علی الصلاح کی جانب زیادہ ثواب ملتا ہے حی علی الفلاح کی جانب سے۔ اذان میں حی علی الصلاح ادھر اور حی علی الفلاح کے لیے مؤذن ادھر گھومتا ہے۔ اسی حساب سے ہمیں چاہیے کہ پہلے جب بھی آئیں مسجد میں پہلے صفوں کی ترتیب آرام سے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کہ شروع میں تو آ کر اتحیات میں بیٹھ گئے، آدھے بیان کے بعد پیروں میں درد ہوا، پیر پھیلاتے ہیں تو ادھر والے کے پیر پر پیر اور ادھر والے کے پیر پر پیر جائے گا، وہ آدمی تکلیف محسوس کرے گا۔ اس لیے دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پہلے ہی آرام سے بیٹھ جائیں۔ پھر بیان کے بعد 5 منٹ جب دیے جاتے ہیں سنت کے لیے
تو اس وقت اپنی صف کو درست فرما لیں، اقامت ہو تو کھڑے ہو کر صف درست فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر چیز ترتیب سے سکھائی ہے، اس ترتیب پر عمل کرنے کا نام دین پر عمل کرنا ہوا۔ کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان عرض کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 3 عوامل، 3 فیکٹر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات چلاتے ہیں، اور تینوں کی تعارف اور انٹروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتاری۔ پہلا فیکٹر خود اللہ تعالیٰ ہیں، اپنا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ کے سورہ کے ذریعے سے کرایا، اور دوسرا فیکٹر حضرات انبیاء ہیں، ان تمام نبیوں میں آخر میں ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فیکٹر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے انا اعطیناک الکوثر والی صورت اتاری۔ تیسرا فیکٹر اللہ کی مخلوق ہیں، کئی ساری مخلوقات ہیں، جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں صحیح تعداد کا علم ہے 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں، وہ کتنی زائد ہیں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد حضرت انسان، جس میں میرا اور آپ کا شمار ہوتا ہے، اس اشرف المخلوقات کو دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق ہے، تو دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور وہ دین کیا ہے یہ 2 ہفتے پہلے گزر چکا۔ تنزیل دین، تکمیل دین، تمکین دین، تدوین دین، اور ہم علماء دیوبند کی ذمہ داری تطہیر دین اور تبلیغ دین، یہ 6 فیکٹ آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات گزری کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے لکھے، اس کے احکامات پر عمل کرنے پر عطا فرمائیں گے۔ پورے قرآن مجید، پوری احادیث مبارکہ کا انسان مطالعہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر اتاری۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نہ بھی اتارتے اور صرف سورہ عصر امت محمدیہ کو دے دیتے، اگر کوئی بندہ والعصر کی ایک سورت پر بھی عمل کر لے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن پر عمل کیا ہے، اس لیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان فرما دی۔ اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس سورت کو چھیڑا گیا، والعصر، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، کھا کر فرمایا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ جو میں نے تیسرا فیکٹر انسان کو بنایا ہے، یہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن جس انسان کے اندر یہ 4 اوصاف، 4 کوالٹیاں، 4 صفات پیدا ہو جائیں، وہ انسان دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور اس میں سے پہلی صفت کا تذکرہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی کئی ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں سے پچھلے ہفتے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، صحابی بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اللہ کے نیک بندے، اور وہ انسان جس کو کلمہ نہیں آتا، باپ دادا نے اس کا نام مسلمان رکھ دیا، وہ بھی اپنا شمار ایمان والوں میں کرتا ہے، مسلمان میں کرتا ہے۔ پاسپورٹ کے اندر اس کا ریلیجن اسلام لکھا جاتا ہے، سینسکس کے اندر اسے مسلمان لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سربلندی ملے گی تمہیں، سرفرازی ملے گی تمہیں، کامیابی ملے گی تمہیں، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اور اس آیت کے مد مقابل میں جب ہم جہان عالم کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کی سارے عالمی حیثیت سے ہم غور و فکر کرتے ہیں خستہ حالی پر، تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا تو کہیں کامیاب نظر نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سربلندی تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے، کامرانی تمہارے لیے۔ تو آخر یہ قرآن کی آیت کے خلاف کیوں ہے؟ انسان کو شک و شبہ کا دائرہ آ جاتا ہے۔
اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے عرض کی تھی، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور دنیا کے اندر دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں، ایک مادی اسباب، ایک روحانی اسباب۔ مادی اسباب کی بھی 3 قسمیں، روحانی اسباب کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ تشریح نہیں کروں گا، ہیڈ لائن تاکہ کنیکٹ رہے، آپ کو بیان سمجھ میں آئے پورا، اس لیے ہیڈ لائنز بول رہا ہوں۔ مادی اسباب اور روحانی اسباب کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم لفظی وجود، لفظوں کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں آ جانا، دوسرا صوری وجود، تیسرا حقیقی وجود۔ مادی چیزوں کی میں نے مثال دی، جیسے روٹی، لفظ روٹی لکھا، لفظوں میں روٹی وجود میں آئی، روٹی کا پرنٹ آؤٹ نکالا، روٹی کی صوری وجود ہم نے دیکھ لی، لیکن لفظی وجود سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، صوری وجود سے بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن وہی کسان کاشتکاری کرتا ہے، گیہوں اگاتا ہے، اس کو چھانٹا جاتا ہے، مل میں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کو پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر پانی اور نمک کے ذریعے سے گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد اس آٹے کو بیل کر توے پر پکایا جاتا ہے، اس کے بعد دسترخوان پر تمہیں سروپا جاتا ہے، تب روٹی کا حقیقی وجود سامنے آتا ہے، حقیقی وجود سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ یعنی یہ بات معلوم ہوئی، لفظی وجود کا انسان پر اثر نہیں ہوتا، صوری وجود کا انسان پر اثر نہیں ہوتا، جس طرح روٹی کے حقیقی وجود کا اثر انسان کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے اور اس روٹی سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک جانور کی مثال دی، لفظ لین لکھا، لیکن یہ لفظوں میں وجود میں آیا تو انسان ڈرتا نہیں ہے، لیکن وہی لین کی شکل اگر ہم نے پرنٹ آؤٹ میں نکالی، اس کا صوری وجود ہوا، لیکن اس سے بھی ڈر نہیں ہوتا، لیکن وہی لین اور شیر جنگل سے نکل کر حقیقی وجود کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے تو انسان ہکا بکا ہو کر ڈر جاتا ہے۔ حقیقی وجود کے جانور کا اثر بھی انسان کی ذات پر پڑتا ہے، چاہے وہ روٹی ہو یا جانور ہو، ان کا حقیقی وجود کا اثر تو پڑتا ہے، لفظی وجود کا، صوری وجود کا، انسانی ذات اور دنیا پر کسی طرح کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح دنیا دارالاسباب میں 2 قسم کے اسباب، ایک مادی کی مثالیں تو میں نے دے دی، دوسرا ہے روحانی اثر۔ انسان کا روحانی جو سبب ہوتا ہے وہ ہے ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ غرض یہ ہے کہ جتنے اچھے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے حکم دیے اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرے، یہ انسان کے اعمال ایک طرح سے انسان کے روحانی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ مثال دوں، اگر کسی نے زبان سے یا قلم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو یہ کلمہ اور ایمان کا لفظی وجود ہے۔ اگر اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا زبان سے کہے ہوئے جملوں کو لفظوں میں ڈھال کر پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں تو یہ کلمے کا صوری وجود ہوا، لیکن وہی انسان زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ وتصدیق بالقلب، دل کے یقین کے ساتھ اگر کہتا ہے تو یہ اس کا حقیقی وجود ہوا، اور یہ حقیقی وجود دل کا جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اتنا ایمان بھی اس کا بڑھتا ہے، جتنا دل میں یقین لا الہ الا اللہ کا کم ہوگا اتنا ہی حقیقی ایمان اس کا کم ہوتا ہے۔ انسان کے حالات کی وجہ سے، اعمال کے تغیر اور تبدل کی وجہ سے، اعمال کی پابندی اور ناپابندی کی وجہ سے انسان کا ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ میرا ایمان گھٹے نہیں، دن بدن بڑھتا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا یا الا الذین آمنوا، جہاں پہ ارشاد فرمایا آمنو کے ساتھ بیان فرمایا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کو اختیار کرو، اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اس لیے کہ جتنے نیک اعمال ہیں اس سے انسان کا عمل بڑھتا ہے، اور نیک اعمال سے جتنا دور ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی گھٹتا چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری مثال میں نے پچھلے ہفتے یہ دی تھی، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
کچھ آرٹیفیشل ہوتی ہیں، کچھ نیچرل ہوتی ہیں. جیسے میں نے پھول کی مثال دی، آرٹیفیشل سے انسان کو فائدہ، پھول سے خوشبو آرٹیفیشل کے نہیں آتی، حقیقی نیچرل پھول سے انسان کو خوشبو بھی آتی ہے. آرٹیفیشل بہت سارے شوکیس کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر لا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ آرٹیفیشل ہے، حقیقت میں انسان اس کے اندر زندگی گزار نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آرٹیفیشل ہے. دیکھنے میں نیچرل گھر سے تو بہت خوبصورت نظر آئے گا، لیکن انسان اس میں زندگی گزار نہیں سکتا ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی آپ کے بناوٹ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ تاج محل کا ایک آرٹیفیشل، دیکھ بچوں پوری کشتی چل رہی ہے، جتنی شوکیس کے اندر آرٹیفیشل چیزیں رکھی جاتی ہیں، چاہے وہ تاج محل ہو، برج خلیفہ کی عمارت ہو، برج دبئی کی علامت آئے کیا ہے، کوئی مجسمہ ہو، یہ سارے آرٹیفیشل ہیں. دیکھنے میں شوکیس میں تو بڑے بھاری اور خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، تو ان چیزوں سے انسان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک ایمان صوری اور لفظی ہے، اور تیسرا ایمان حقیقی ہے. ایک ایمان آرٹیفیشل ہے، ایک ایمان نیچرل ہے. صحابہ کا جو ایمان تھا یہ نیچرل ایمان تھا، میرا اور آپ کا جو ایمان ہے یہ آرٹیفیشل ہے، اس لیے کہ صحابہ کے والدین، آبا اجداد، خاندان اور قبیلے والے اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے بائی چوائس اسلام کو قبول کیا تھا. میرے اور آپ کے پاس جو ایمان آیا یا ہم نے بائی چوائس نہیں قبول کیا، ہمارے باپ دادا خاندان قبیلے والے یہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کے طفیل بائی چانس مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، اس لیے اس ایمان کی حقیقت تک میں نے اور آپ نے نہیں پہنچا ہے. جب ایمان اپنے حقیقی شکل، اپنی حقیقت کے ساتھ انسان کے اندر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، حقیقی ایمان کا اثر انسان کی ذات پر بھی پڑتا ہے، حقیقی ایمان کا فائدہ انسان کی ذات کو بھی ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ نے جو وعدہ کیا، سربلندی، سرخروئی، کامیابی، تخت و تاج، ساری کرۂ ارض کی حکومت، سلطنت تمہیں دی جائے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. میں بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تو اللہ نے ڈائریکٹلی ہمیں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے اور نیک اعمال اختیار کرنے والوں سے یہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ساری دنیا کی روئے زمین کی حکومت ہم ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس سارے قرض کی خلافت، امامت، مقام، مرتبہ، اقتدار، حکومت نہیں ہے. ساری دنیا میں اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے بھی اگر میں اور آپ ساری دنیا کا ایک محاسبہ کر لیں، 57 مسلم ملک تو ملیں گے، اسلامی سوائے ایک افغانستان کے کوئی اور ملک اسلامی ریاست ہمیں نظر نہیں آتا ہے. نعرے تو بہت لگائے تھے 1947 کے اندر، بغل کا پاکستان کے ملک کے وقت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلد مدینہ کی مثال ہم دیں گے کہہ کر، جنہ کے وعدے پر مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر اور جو پاکستان کو ہجرت کر کر چلے گئے. ایمان والوں میں آپ کو بتا دوں، ان پاکستان میں ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں سے آج کے بھارت کا مسلمان بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے. پچھلے 75 سالوں سے جن مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کے سرزمین کو اپنا وطن بنایا، آج بھی انہیں اس پاکستان کے سرزمین پر مہاجر کہہ کر 2 نمبر کا شہری کہلایا جاتا ہے. آج ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم لینا ہی نہیں چاہتے. اور بات کرتے ہیں مسلمان ملک کے، کل دنیا کے اندر 57 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن مجھے معاف فرمائیں،
2.25 بلین مسلمانوں کی آبادی ہونے کے باوجود آج فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر یہودیت کے شکنجے میں جا چکا ہے. صرف ایک غزہ کی پٹی ٹکے ہوئے ہے. اللہ حماس کے مجاہدین کو طاقت عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی امداد فرمائے, اور حقیقت میں ان کی امداد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وہ مجاہدین جن کی ماؤں نے بچپن سے باپ کی شہادت کے بعد انہیں ایمان کے لیے اور بیت المقدس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پالا, ان مجاہدین کا کھانا بند, پانی بند, الیکٹرسٹی بند, ان کا نیٹ ورک بند کر دیا گیا. اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات کے بھروسے پر دشمنان اسلام سے سینہ بہ سینہ لگا کر اپنے جان نثاروں کو پیش کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ آج تک جنگ لڑ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو جسارت آئی, جو قوت آئی, جو ہمتیں آئی, وہ یہی قرآن کے آیتیں ہیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا غم مت کھانا, پریشان مت ہونا, سر بلندی تمہیں مل کر رکھے گی, شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر آ جاؤ. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی, ایمان کو ایمان حقیقت لے آئے. ان کا یقین ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وہ مرتے ہوئے بھی صحابہ کی طرح کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, ہم کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم. اس لیے کہ ان کا یقین میرے اور آپ کی طرح صرف صوری وجود والا ایمان نہیں, لفظوں والا ایمان نہیں, الفاظ والا ایمان نہیں, حقیقت والا ایمان ہے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا. اور یہ ایمان کا معیار کسی زمانے میں ختم نہیں ہوا. یہ مت سوچیں وہ تو صحابہ تھے اس لیے ان کا ایمان بڑا ہوا تھا. نہیں, جس کے اندر ایمان کے بنانے کی فکریں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے یقیناً حقیقی ایمان سے سرفراز فرماتے ہیں. آج کی غزہ کی پٹی سے پہلے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, یہی امریکہ, یہی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد طالبان کو نشانہ بنا کر تورا پورا پہاڑیوں کے پرخچے اڑا دیے تھے. قربان جاؤں طالبان کی جسارت پر, ان کے ایمان پر. بغیر ہتھیارات کے, بغیر دنیا کے کسی حکومت اور کسی ملک کے سہارا کے انہوں نے اکیلے 21 سال تک دنیا کے سپر پاور کہلانے والوں کے دانت کھٹے کر دیے, اور 21 سال کے بعد وہ اپنے ہتھیارات کو چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف واپس چلا گیا. وہ کون سی طاقت تھی طالبان کو کامیابی دینے والی؟ وہ یہی ایمان کی طاقت تھی. جس طرح صحابہ نے اپنے یقین ایمان, ایمان کامل, یقین کامل کے ساتھ بدر کے میدان میں 313 تھے, سامنے 1200 کا لشکر تھا. تعداد پر, اسباب پر صحابہ نے بھروسہ نہ کیا, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے 313 صحابہ بدر میں اترے. صرف صحابہ 14 شہید ہوئے اور دشمنان اسلام 70 کے جنازے نکلے اور 70 کو قید کر کے مدینہ طیبہ لے آئے تھے. وہ صحابہ کی کون سی طاقت تھی؟ جو تھے تو اقلیت, تھے تو مائنورٹی کے اندر, لیکن میجارٹی پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. ان کا یقین تھا. کیا یقین تھا؟ غلبت فئۃ کثیرہ. مائنارٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ میجورٹی والوں پر کامیابی دیں گے, شرط یہ ہے کہ ایمان حقیقی کے ساتھ آ جائے. صحابہ نے اپنا ایمان ویسا بنایا. یہی ایمان کی وجہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کھینچا جاتا تھا اور ان کے سینے پر چٹانیں رکھی جاتی تھی, لیکن ایمان حقیقی تھا تو بلال لسانی پر احد احد کا نعرہ چلتا تھا. مرد تو مرد, عورتوں نے اپنے ایمان کی مثالیں پیش کر دی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی شہادت کا پروانہ پیش کیا تھا, ایک طرف ان کے سامنے ایمان تھا تو دوسری طرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی جان کی قربانی تھی. لیکن قربان جاؤ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ابو جہل کے ہاتھوں اپنی شرمگاہ پر برچھا کھا کر اسلام کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا تو گوارا کر دیا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ایمان اور دین کی سودے بازی نہیں کی.
قربان جاؤ حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ عنہما پر انہوں نے اپنے بدن کے پرخچے اڑا لیے، لیکن دین کو، ایمان کو اور اعمال صالحہ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن آج ہم ڈھونڈتے بھی ہیں تو ہمیں وہ مثالیں نہیں ملتی۔ آج میرا اور آپ کا ایمان اس حد تک کمزور ہو گیا ہے، صحابہ کے وہ واقعات جو حیات الصحابہ اور حکایات صحابہ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائے، اس کو سنتے ہیں تو ہمارے دماغوں کے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے، آ کر پوچھے حضرت یہ ایسا سچی بھی ہوا کیا؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے گا تب۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر تمہاری زندگی ایسی ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے تم ایسی زندگی بنا لو، پھر اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ آج ہماری زندگی اللہ کے چاہت کے مطابق نہیں، منشے کے مطابق نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں، اللہ کے اوامر سے بچنا نہیں چاہتے، نواقیات سے بچنا نہیں چاہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ میری اور آپ کی زندگی کو طلاق ثلاثہ دے کر جدا ہو چکا ہے، پھر بھی میں اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے۔ یہ ترتیب الہی کے خلاف ہے۔ ترتیب الہی تو یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو آدمی نیک اعمال کو اختیار کر لیتا ہے وہ مومن، درحال کو ایمان والا ہو۔ ایک تو ایمان والا بھی ہو اور نیک اعمال بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ایسے ایمان والے نیک اعمال کے اختیار کرنے والوں کی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بناتے ہیں۔ اور ہماری ترتیب الٹی ہے کہ صاحب مسجد کو نہیں آ رہی، نہیں ذرا دکان کی پریشانی، مکان کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، چھوکرا دکان چھوڑ ڈالا انہیں آتے ہی آتوں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پہلے دنیا سنور جائے، اس کے بعد میں اپنے آخرت کی فکر کروں گا، اعمال کی فکر کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا الگ ہی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، وہ ایمان والا جس نے عمل کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا جب بن جاتا ہے، ہم اس کے دنیا کے مسائل کو بھی آسان فرما دیتے ہیں اور آخرت کے مسائل کو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ جب صحابہ میں اس طرح کا ایمان آ گیا، ایمان یقینی کے حد کو جب صحابہ پہنچ گئے، پھر دیکھیں دنیا ان کے سامنے مٹتی رہی، ختم ہوتی رہی، صحابہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان پر ایمان حقیقی کا اثر پڑ چکا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا احد کے موقع پر حضرات صحابہ کو وقتی طور پر تھوڑی تکلیف ہوئی، میرے آقا کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، خودج کی کیا ہے سلاخیں بھی میرے آقا کے سر میں دھنس گئی تھی، حضرات صحابہ نے نکالی، اور یہ جو خبر تھی مدینے میں آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ ایک صحابیہ کو پتا چلا، صحابیہ احد کی جانب دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے سے احد دیکھنے کے لیے بھی عمرے پہ جانے والا بس کے ذریعے سے جاتا ہے، ٹیکسی کے ذریعے سے جاتا ہے۔ اور میں آپ کی نالج کے لیے بتاتا ہوں، آج جتنی مسجد نبوی ہے، یہ ساری مسجد نبوی کے اندر میرے نبی کا پورا مدینہ شہر آ چکا ہے۔ اتنا ہی مدینہ تھا، بلڈنگیں، عمارتیں، مکانات، جائیدادیں صحابہ کی نہیں تھیں، اور وہاں سے لے کر احد تک صحابیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، سواری پر سوار ہو کر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں، اور سے صحابہ کے قافلے لوٹ رہے ہیں۔ لوٹنے والوں نے خبر دی، او مائی کدھر کو جا رہی ہے؟ تیرے والد کی شہادت ہو گئی، انا للہ پڑھی، اور پوچھا ارے یہ تو بتاؤ پہلے دونوں آقا کے، دونوں جہاں کے سرکار کا کیا حال ہے؟ والد کی شہادت کا افسوس نہیں ہوتا تھا صحابہ کو، خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ میرے والد تو اللہ کے نبی کے دین کے لیے اپنی جان کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور آگے بڑھی، بتانے والے نے بتایا، او مائی تیرے سر سے تیرے شوہر کا سایہ اٹھ چکا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، انا للہ پڑھی، اور پوچھا یہ تو بتاؤ مدینے کے آقا کا کیا حال ہے؟ بیٹے کی شہادت کی خبر، انا للہ پڑھا،
چھوڑ کر پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ عشق نبوی تھا، یہ نبی کی محبت کی مثالیں تھی۔ شوہر کے انتقال پر ملال نہیں، باپ کے انتقال پر صدمہ نہیں، اب اولاد کے انتقال پر کوئی رنج و غم نہیں، فکر تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کیوں؟ اسی نبی کے طفیل اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان اور کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان صحابہ کا بن چکا تھا، اسی ایمان کا نام ایمان حقیقی۔ جب ایسے ایمان والے ہوتے ہیں، ایسا جب ایمان بن جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو حقیقی ایمان پر آ جاؤ۔ دلیل یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو نام کے ایمان والے ہو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان کے ساتھ آ جاؤ۔ جب اس طرح کا ایمان تمہارے پاس آئے گا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہم تمہیں سربلندی، سرفرازی، مقام، مرتبہ، عہدہ، تخت، تاج، دنیا کی حکومت، لیستخلفنکم فی الارض، اس روئے زمین کی حکومت تمہاری جوتیوں پہ لا کر نچھاور کر دیں۔ آج جو مسلمان پٹ رہا ہے، یہ ماضی میں جو تاتاریوں نے پیٹا، چنگیز نے پیٹا، ہلاکوں نے پیٹا، یہ جو حالات مسلمانوں نے دیکھے ہیں، یہ اسی وقت حالات آئے ہیں جب ایمان والے کا ایمان ایمان حقیقی سے نیچے کی طرف چلا گیا۔ جب ایمان والے کا ایمان ایمان حقیقی کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ جب لے کر صحابہ کھڑے ہوئے، جب یہی ایمان لے کر سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی، جب یہی ایمان لے کر سلطنت بنو امیہ کھڑی ہوئی، جب یہی طاقت لے کر سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 3 کانٹیننٹس پر اسلامی پرچم کو لہرا کر بتا دیا تمہارا ایمان جب تک مضبوط رہے گا، اس روئے زمین کی حکومت میں تمہارے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں گا۔ جب ایمان حقیقی جب بنتا ہے تو اللہ کے حکم کے آمد کی دیری ہوتی ہے، صحابہ عمل کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے۔ کیا آپ نے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے والد، بڑا خوشحال گھرانہ تھا حضرت ابو طلحہ کے گھر میں۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، سارے دوست احباب بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، اور حضرت ابو طلحہ کے جو سوتیلے بیٹے تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر میں چھوٹے تھے، وہی واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں سب کو شراب تقسیم کر رہا تھا، بڑے بڑے بیرلز میں سے نکال کر پیالے بنا کر جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ میں تقسیم کر رہا تھا۔ کسی اعلان کرنے والے نے مدینے کی گلیوں میں اعلان فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد امت مسلمہ پر شراب حرام ہو چکی، جوا حرام ہو چکا ہے، یہ سننا تھا۔ یہ آیتیں پڑھی، حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر آواز آئی، جو پیالے پی رہے تھے صحابہ نے وہ پیالے پھینک دیے، جو ڈرموں میں بیرلز میں بھرا ہوا تھا اس کو لے جا کر نالی میں لڑکا دیا۔ طبقات ابن رشد کے اندر لکھا ہوا ہے، جس دن یہ آیتیں اتری مدینہ طیبہ کی نالیوں سے پانی کم، شراب زیادہ بہ رہی تھی۔ یہاں تک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جن صحابہ نے ابو طلحہ کے گھر میں پی لی تھی، میں اور آپ رہتے تو مسئلہ نکالتے، حضرت منہ میں تھا سو میں گھٹک لیا، حرام کی حلال۔ بتائیے بھئی، ایمانداری سے بتائیں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اب پی لے آج پی لے رہے، جس طرح ہماری مائیں رمضان میں کھلاتی ہے نا، بچپن میں کھلاتی تھیں، اذان تک کھا لے باہر، اذان ہوگی خدا مجید میں، اب بھی مومن پورا میں ہوئی نہیں، کھا لے، وہ عادت ہمیں پڑی ہے۔ اب یہ اٹھا لیں سو پی لیں گے، اس کے بعد فریش پیک نہیں بناتا۔ صحابہ اسی نہیں تھے، جو بیرلز میں تھا نالیوں میں بہا دیا، جو منہ میں تھا تھوک دیا، جو پیالے تھے پھینک دیے۔
انس بن مالک فرماتے ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ تھے، اب انہوں نے اپنی انگلیاں منہ میں کر جو پیٹ میں شراب گئی تھی اس کو بھی قے کر کے باہر نکالی۔ یہ ہوتا ہے حقیقی ایمان۔ میں بھی 41 سال سے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنی عمروں کے مطابق اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے حرام کردہ چیزیں ختم ہوئی؟ ٹی وی کے سیریل ختم ہوئے؟ آئی پی ایل کی سٹہ بازیاں ختم ہوئی؟ سود کا کاروبار ہم نے ختم کیا؟ سب کو معلوم ہے درہم یأکلہ، جو آدمی ایک درہم ایک پیسہ سود کا کھاتا ہے 36 زنیہ، میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ کس طرح دل مانتا ہے بیاج کا، سود کا، لون کا، چیٹ کا، فنڈ کا، اپنی بیویوں کو سنگا میں بھیج کر حرام کے مال کو کھاتے ہو۔ ایک ایک پیسے پر میرے نبی نے فرمایا تم نے اپنی ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ زنا کیا، اتنا گناہ لکھا جائے گا۔ اور ہم کھا رہے ہیں، عیاشیاں چل رہی ہیں۔ بھلے سود کا پیسہ لے کر میں اپنی بیٹی کا شادی کروں، لیکن بڑی شان و شوکت کے ساتھ کروں گا، سب کو حرام کا مال کھلاؤں گا، سود کا مال کھلاؤں گا، پیلیس گراؤنڈ میں بٹھا کر کھلاؤں گا، اور ہم میاں مٹھو جا کر کھا کے آ کے ڈکارے مار کے نماز پڑھ کے دعا کر کے کرے اللہ بدر کے صحابہ کی طرح مدد فرما، خاک مدد آئے، اللہ کا غضب ٹوٹے گا، اللہ کی لعنتیں ہوں گی، اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ اسی لعنت اور پھٹکار کے نتیجے میں میرا اور آپ کا دشمن آج ہمارے سر پر بیٹھ کر ہماری حکومت کر رہا ہے، لیکن جوں تک نہیں رینگتی ہمیں، سننے تک دل میں کشش۔ گیٹ کے باہر گئے، پینٹ کو جیسے سیدھے کیا، جو بیان سنا تھا ایک کان سے دوسرے سے نکال کر پھینک دیا، پھر زندگی جمعے کے بعد وہی ڈھیڑوں چھماروں والی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو کلمہ میں نے اور آپ نے ایمان کے لیے پڑھا، اس کا نہ معنی معلوم، نہ مطلب معلوم، نہ اس کا یقین دل میں آیا، نہ صحابہ کی طرح اللہ کا ڈر، معرفت، خوف اور خشیت پیدا ہوئی، نہ ہم نے حرام کاریوں سے توبہ و استغفار کیا۔ ابھی بھی موقع ہے ایمان والوں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کب رکیں گی، پتہ نہیں جمعے میں رک جائے، پتہ نہیں سنتوں کی توفیق ہو، پتہ نہیں جمعے کے فرض کی ادائیگی کی توفیق ہوگی یا نہ ہوگی۔ توبہ کی نیتیں کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، رو کر منا لیں، پاک پروردگار میں نے نادانی میں بہت سارے گناہ کیے، آج مجھے صحابہ کو وہ ایمان کامل، یقین کامل عطا فرما، تاکہ میں بھی اپنے ایمان پر جم کر تیرے بتائے ہوئے منشے کے مطابق زندگی گزاروں، تیرے حبیب کے پاکیزہ طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس یقین کے ساتھ اللہ سے وعدہ کر کر توبہ کر کر اٹھے، پھر دیکھیں آپ کوشش کریں، راستے اللہ تعالیٰ خود بخود کھولتے ہوئے چلے جاتے۔ یقین جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، حقیقی ایمان جب ملتا ہے، ایک آیت کے نازل ہونے پر صحابہ نے پی ہوئی شرابوں کو انگلی کر کے قے کے ذریعے سے نکال کر پھینک دیا۔ اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، سعودی عرب ریاض سے حضرات علماء کی ایک جماعت ہمارے مکتب میں آئی تھی، اساتذہ سے ملی تھی، اور انہوں نے اتنی ہی مختصر بات کرتے ہوئے فرمایا صحابہ کی زندگی کو سمجھنا ہو 3 باتیں سمجھ لو، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آیت اتارتے اس کی ایک تو تعلیم، دوسری تطبیق، تیسرا اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ نے اتارا اس علم کو حاصل کرتے، دوسرا اس علم کے مطابق عمل کرتے، تیسرا جو علم ملا جس پر عمل کیا اس کو دوسروں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور یہ کتنا فاسٹ نیٹ ورک تھا صحابہ کا معلوم؟ آج آپ کو شان ہوتی ہے میرا تو 5G کا نیٹ ورک ہے، 6G کا نیٹ ورک ہے، سارے جی تو 14ویں صدی کے مسلمان کو ملے ہیں، گاندھی جی، پارلے جی، 4G، 5G، 6G۔ لیکن صحابہ کا نیٹ ورک ایسا تھا، رات میں پردے کی آیتیں اتری تھی، رات میں عشاء کے بعد صحابیات جب فجر کی نماز میں آئی تو ساری کی ساری صحابیات پردے کے ساتھ آئی تھی۔
رات میں آیتیں اتری، علم حاصل کیا، رات ہی میں عمل کیا، فجر کی نماز پر صحابیات آ رہے ہیں تو تبلیغ کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آیت جو اتری تھی پورے صحابہ تک رات تو نہیں پہنچی، جتنے میرے نبی کی مجلس میں تھے اتنے صحابہ تک پہنچی، ان صحابہ نے ان تک، انہوں نے آگے، انہوں نے آگے، انہوں نے آگے، راتوں رات اس آیت کی تبلیغ ہو گئی، صبح میں صحابیات آئے تو تطبیق عمل کے ساتھ آئے۔ اتنا فاسٹ نیٹ ورک صحابہ کی طرح آج ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان آرٹیفیشل ایمان ہے، نیچرل ایمان نہیں۔ جب نیچرل ایمان ہوتا ہے، جب ہمارے ایمان کے اندر ایمان کی حقیقت اور ایمان کی پختگی آتی ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ عزت و آبرو کی پرواہ کرتا ہے، فقط ایمان کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات معالیہ، اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا ایمان، ترتیب یاد رکھنا، فرسٹ نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر عزت و آبرو، عزت و آبرو، تیسرے نمبر پر فرمایا جان، چوتھے نمبر پر فرمایا مال۔ یہ چاروں چیزیں بالترتیب اپنے اندر مقام، مرتبہ اور افضلیت رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں آئی تو بولو، سمجھا؟ بڑے اللہ والوں کی باتیں آسان نہیں ہوتی، ہمیں بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ پہلے نمبر پر بولو بھائی ایمان، دوسرے نمبر پر عزت و آبرو، تیسرے نمبر پر جان، چوتھے نمبر پر مال۔ چوتھے نمبر پر جو مال ہے، یہ تیسرے نمبر پر جان کے لیے قربان۔ دوسرے نمبر پر جو عزت و آبرو ہے، اس عزت و آبرو کے لیے تیسرے نمبر کی جان بھی قربان۔ پہلے نمبر پر جو ایمان ہے، اس ایمان کے لیے اپنی عزت و آبرو کی بھی قربان۔ مثال دوں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمیں موٹے دماغاں کے جلدی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آیا کہ تو کیا ہوتا ہے، فتویٰ 8 دن کے بعد پلٹ کو میرے اوپر ہی لگتا۔ بہت ہوشیار آدمی ہیں کہ میں بھی 16 سال سے ڈاکٹر بن کو بیٹھی ہوں، نفس پکڑ ڈالی ہوں، گھٹی بنا کو پلائی تک چھوڑتا نہیں بھائی۔ باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، بیٹھے بیٹھے ہو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ لے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جا کیا بولتا بیٹا، ڈاکٹر کتنے لاکھ تو بھی ہو جان دے، پانی کے سکا بہا ڈال تو میرے بابا کی جان بچاؤ۔ میں نے کیا رب، جتنا یقین ڈاکٹر پر رکھے نا، اتنا یقین شافی اللہ تعالیٰ پر آ جاتا، خدا کی قسم ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہو جاتے۔ اور یہ آئے گا یقین، ایمان حقیقی کے ذریعے سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ جان کے لیے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ مال کی قربانی دے رہا ہے، کڈنیپ کر لیتا ہے، کڈنیپر یہی شام تک 5 کھوکا لاؤ، نہیں کہ تو تمہارا بیٹے کی لاش ملتے کہ کیا کرتا ہے؟ کئی ساکی قرضہ منگ کو، لونا لے کو، سود کو لے کو، بیاز کو لے کو، بڈی کو لے کو، سنگامے لے کو جا کو ڈالتا ہے۔ کہ مال سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے بھائی؟ بولو جی، جان، قربانی دے لے۔ دوسرے نمبر پر عزت و آبرو۔ جب انسان کی عزت پہ جب آتا ہے تو انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے تاریخ امرتسر ایک کتاب لکھی ہے، بینڈ ہے وہ، ٹوٹلی آزادی کے وقت کے مسلمانوں کے حالات کی ہسٹری لکھی گئی ہے۔ کبھی کہیں سے اگر مل جائے چوری سے تو پڑھ لینا، میں نے پڑھی ہے۔ اطمینان سے بیٹھ کر پوری کتاب آپ لائن سے لگاتار پڑھ نہیں سکتے، ہچکیوں پہ انسان آ جاتا ہے، کتاب بن کر کے مجبور کہتا ہے کہ آج پڑھنے کی طاقت نہیں، کل پڑھوں گا۔ مسلمانوں پر اس طرح کے ظلم مظالم کھائے گئے۔ آج بھی امرتسر کی سرزمین پر میں گیا ہوں، اس جگہ پر
اس ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر جالی ڈال کر بند کر دی گئی ہے، اس کنویں کا نام ہے موت کا کنواں۔ جب آزادی کے وقت یہ سکھ اب دوست ہوئی سمنا، اندرا گاندھی کو انہوں بھندا لے، ان کو چھپنے جگہ گت نہیں تھی، مسلمانوں نے انہیں سہارا دیا، اس احسان کے نتیجے میں یہ آج ہم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا آزادی کے وقت میں اگر کوئی کٹر دشمن تھا تو یہی سکھ برادری تھی۔ اسی لیے تاریخ امرتسر کا آپ مطالعہ کریں، یہ اگر یقین نہیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، اتراکھنڈ کے اندر مسوری ایک علاقہ ہے جو پورا برفیلا علاقہ ہے، دہرادون، دھنالٹی، کیمپٹی فال کے بعد مسوری آتا ہے، جا کر دیکھ لیں۔ ایک مسجد میں نے دیکھی، مسجد امانیہ 7 فلور کی بنی ہوئی ہے، اور اس وقت جب جمعے کا وقت آتا تھا وہ 7 فلور کی مسجد فل ہو جاتی، اس کے سامنے جو روڈ جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کیمل روڈ، وہ کیمل روڈ پر مسلمان جمعے کی نماز ادا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسجد کے اطراف و اکناف اور اس مسجد کے مصلیوں کی تعداد صرف 7، only 7۔ گئے کہاں مسلمان؟ کچھ پڑوسی ملک کے خواب دکھائے گئے تھے، مسلمان ادھر کو جانے لگے تو یہی دشمن تھے جنہوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ دی، عورتوں کو اپنی گھر کی رکھیل بنا لی، رکھیل۔ اور جن عورتوں کو اپنی عزت پیاری تھی وہ عورتیں امرتسر کے وہی موت کے کنویں میں جا کر انہوں نے چھلانگ لگا کر اپنی جان کی شہادت عطا کر دی۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو پتا چلا جان کے لیے مال قربانی، عزت و آبرو کے لیے جان قربان، ایمان کے لیے عزت و آبرو بھی قربان۔ ایمان، عزت و آبرو، منجھے دیکھو بات سمجھ میں آئے، اوپر ایمان، ایمان سے نیچے عزت و آبرو، عزت و آبرو سے نیچے جان، جان سے نیچے مال، جان کے لیے مال قربان، عزت و آبرو کے لیے جان قربان، ایمان کے لیے عزت و آبرو بھی قربان۔ اتنا اونچا مقام ہے ایمان کا۔ اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سنایا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی بیوی کو سارے دربار کے اندر فرعون نے ایمان کی وجہ سے کپڑے اتروا دیے، سارے بدن کے چمڑے کو چھل دیا گیا، مرچیاں ڈالی گئی۔ جان کی قربانی تو دینا حضرت آسیہ کو پسند تھا لیکن ایمان چھوڑنا، بولیے بھائی، پسند نہیں تھا۔ اور یہی مثالیں صحابہ کی۔ حضرت بلال کا تپتی ریت پر تڑپ تڑپ کر مر جانا گوارا تھا، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ حضرت خباب ابن الارت کا آگ کے انگاروں پر انہیں گھسیٹنا گوارا تھا، ایمان چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ حضرت عمار اور یاسر کے بدن کے پرخچے اڑا دیے گئے، انہیں اپنے بدن کے پرخچے اڑانا تو گوارا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ یہ کب ہوا؟ جب اس کا ایمان ایمان حقیقی بنا۔ میں اور آپ معاف فرمائے، چھوٹی زبان بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، میرا اور آپ کا ایمان ہمارے نبی کے زمانے کے منافقین سے بھی گیا گزرا ایمان۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں کہا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ۔ یہ منافقین آپ کے سامنے جو آ کر بہت ادب سے بیٹھتے ہیں۔ منافق جو ہے، منافق معلوم، دل میں ایک، زبان میں ایک۔ زبان سے کہتے تھے ہمارا رب، ہمیں پالنے والا، بولو بھائی، اولاد دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، سب یقین تھا لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ داتاؤں کا داتا، اس کے علاوہ کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن دل میں اور بھائی 3 دن جائیں گے، نہیں حضرت فیکٹری بند کر ڈالے تو کیسا؟ کہ بھائی فیکٹری چ میرا رب،
نوکری میرا رب، سیلری میرا رب، آج یقین میرا اور آپ کا اسباب پر بنا ہے، صحابہ کا یقین اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر تھا۔ اسی لیے علماء اور صوفیان نے آج کے دور کے ایمان والوں کی مثال دی۔ کھیڑیاں کو جاکو ہیں، بولو جی بابا، کھیڑیاں کو جاکو ہیں، کھیتی باڑی دیکھی، باغ میں ایک پتلا رہتا ہے، چار کاڑیاں کھڑا کو، ایک شرٹ پہنا کو، نیچے سے پینٹ پہنا ڈال کو، بھوسا بھر ڈال کو، گھاس بھر ڈال کو، تینالی رامن کے سکا سر کی جگہ ہنڈی رکھ ڈالتی، پرندہ اڑتے ہوئے آتا ہے، دیکھتا ہے جو پینٹ شرٹ ایک آدمی کھڑا ہے، ڈر کو کیا کرتی انہوں پرندے چلے آتی۔ لیکن آج کل کے پرندے بھی 6G کے آگے، آنکھ کو ہنڈی پہ بیٹھ کو چونچ مار کو دیکھتی ہیں، کتنے دنہ الو بنیں گے۔ وہ جب بھی آپ دیکھیں گے نا ایک بات سمجھ میں آئے گی، جب تک پرندوں کو پتہ نہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ انسان کی صورت ہے، انسان کی منجے دیکھ کو بولتی کہ حضرت ان کا کام کر رہی، میں میرا کر رہا ہوں، تمہیں تمہارا کرو، وہ انسان کی حقیقت نہیں، انسان کی صورت۔ اب میں پہلے آ گئی ہوں، ایمان کی مادی اور روحانی اسباب کے 3 شکلیں، لفظی، صوری، حقیقی۔ جیسے ہی پرندے کو پتا چلا یہ حقیقت نہیں صورت ہے، پھر انہیں وہ اسٹیچو سے ڈرتا پرندہ ڈرتا بھی نہیں، وہ ٹھنڈی پہ بیٹھ جا کو کا 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 کر کے دوسرے کبیاں کو بھی بلاتا ہے، چڑیاں کو بھی دعوت جالتا ہے، آؤ عام دعوت کھا لیو۔ شاید سبا پرسوں میں ہے نہیں ایک عام دعوت کبیاں کی۔ اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن جب تک معلوم نہیں یہ حقیقت نہیں، حقیقت جب تک سمجھتے رہتا ہے انہیں پرندہ باغ پر حملہ نہیں کرتا۔ صوفیاء نے فرمایا کہ آج کے دور کے ایمان والے کی حالت وہی ہے جو باغ میں ٹہرا ہوا ایک اسٹیچو ہے، حقیقت میں جس طرح وہ صحیح نہیں، وہ ایک صورت ہے۔ آج کا ایمان والا بھی صورتاً مسلمان ہے، حقیقتاً ایمان میں نہیں ہے، اس لیے کہ یقین اسباب کا ہے، مسبب الاسباب کا نہیں ہے۔ اب تک یہ بات ڈھکی چھپی تھی، ایمان والوں کے نام سے وقت کے بادشاہ بھی تھراتے تھے، دشمن بھی کہتے تھے رے چھیڑنے جانوں کو مسلمانہ مل کو دعا کرے گا تو ہمیں برباد ہو جاتی۔ اب ان کو بھی معلوم ہوگا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صورت ہے۔ ان پر ٹرپل طلاق بھی لا لو، ان پر UCC بھی لے کر آ جاؤ، ان پر NRC CAA NPR بھی لاؤ، ان کے بابر کی مسجد، ان کی متھرا کی مسجد، ان کی کاشی کی مسجد، ان کے بیویوں بچوں عورتوں کا پردہ بھی چھین لو، جتنی دعا کرتے رہیں کرنے دیں، لیکن ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے، صوری ہے۔ ان کی بات تو ان کا اللہ بھی نہیں سنتا۔ آج وہی تو حال ہے میرا اور آپ کا۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں صرف باتوں سے، بیانوں سے، جلسوں سے نہیں، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اللہ کے عذاب اور دوزخ سے، یعنی اپنے آپ کو پہلے ایمان حقیقی والا بناؤ، اپنے گھر والوں کے ایمان والوں کی فکر کرو، اپنے پڑوس کے ایمان کی فکر کرو، اپنے محلے کے ایمان والوں کی فکر کرو، اپنے شہر کے ایمان والوں کی فکر کرو، اپنے اسٹیٹ کے ایمان والوں کی فکر کرو، اپنے ملک کے ایمان والوں کی فکر کرو، ساری دنیا میں رہنے والے کلمہ گو انسان، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر میں گھرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زبانی الفاظ کی وجہ سے وہ ایمان والے کہتے ہو، ایسے ایمان والوں کے ایمانی حقیقی کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے شروعات کہاں سے کرنا؟ کہاں سے بھی کرنا؟ اپنی ذات سے۔
کہاں سے کرنا؟ اپنی ذات سے. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے صحابہ کی طرح ایمان بنائیں گے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایمان بڑھتا ہے اعمال سے. بھائی پیٹرول ڈالے تو اس نے گاڑی جاتی ہے؟ ہو نہیں بھائی. اجتماع کو جانا گاڑی اٹھا لے, ٹینک کے حالات کو دیکھ رہا ہے, کیا بھی نہیں ہے, پیٹرول بنک تک بھی نہیں جاتی گاڑی. پیٹرول بنک تک جانے کے لیے بھی آپ کو گاڑی میں کیا چاہیے؟ پیٹرول. پیٹرول نہیں کرتا دھکا. بھیا بیٹھ جاؤ میں ڈھکلتا ہوں, تمہیں اسٹیئرنگ ہینڈل کر لیو. اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر ایمان حقیقی بنانا ہے آپ کو نماز کا پیٹرول چاہیے, عبادت کا پیٹرول چاہیے, اعمال کا پیٹرول چاہیے, روزے کا پیٹرول چاہیے, زکوٰۃ کا پیٹرول چاہیے, صدقہ خیرات اچھی بات کا حکم, برائی سے روکنا, جھوٹ سے بچنا, سچائی کو بولنا, حلال کا کمانا, حرام سے بچنا, سود سے بچنا, لون سے بچنا, بڈی سے بچنا, گالی گلوچ سے بچنا, یہ سارا ہماری ایمان کی گاڑی کا پیٹرول ہے. اب پیٹرول نہیں کا تو کیا کرتی ہیں؟ کیا بھائی کرتی ہیں؟ دوسرا آپشن دھکا دیتی. کیا دیتی؟ دھکا دیتی. یہ دھکا دینے کے لیے وائٹ پولیس ہے ہمارے پاس, گھر گھر کو آتی نہیں. بھائیو بزرگو دوستو, اللہ تعالیٰ نے دین کی کامیابی, دین اور دنیا کی کامیابی اپنی دین میں رکھی ہیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم کہاں آئے ہیں؟ مسجد ہدا میں آئے ہیں. آپ انشاءاللہ سب جمع ہو جائیں. آج بعد نماز مغرب انشاءاللہ تاہا مسجد میں جمع ہو جائیں. ایمان و یقین کی بات ہوگی اور وہاں سے ہمارا ایمان حقیقی بنے گا. یہ جو جماعتیں آتے ہیں گھر گھر تک, انہوں دھکا دینے آتی ہیں. سو تمہاری گاڑی میں کا پیٹرول پورا ختم ہو گئے, ٹینک سوکھ گئی ہے. اب پیٹرول ٹینک تک جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جماعت والے آتے ہیں, دھکا دیتے دیتے بھی. تو کیا کرنا ہمیں؟ دھکا دینا ہے تو نہ کرو بھائی ڈھکل لگ چلیا تو بولتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ واہ اللہ فرشتے کو بھیجے سکا بھیجے, کیونکہ انہیں ڈھک لیا تو اچھا ہے, ان کا احسان مانتی. اسی طرح جو لوگ میرے اور آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں نا, دین کی نسبت پر, لا الہ الا اللہ کی نسبت پر, اجتماع کی نسبت پر, کلمے کی نسبت پر, اجتماع کی نسبت سے یا جوڑ کی نسبت سے آ رہے ہیں, یہ ہمارے محسن ہیں. یہ اپنا جان لگا رہے ہیں, مال لگا رہے ہیں, اپنا گھر چھوڑ کر, اپنا باہر چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, ہر چیز کی قربانی دے کر آئے ہیں. اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں, اپنے محلے کی فکر کر رہے ہیں. اور جو لوگ مسجد تک نہیں آ رہے ہیں ان کے در در تک آ کر کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کے لیے آ جاؤ, ہم دھکا دیں گے. آج انشاءاللہ بعد نماز مغرب مسجد طاہا پہنچیں گے سب انشاءاللہ. میں مثال نہیں دے رہا ہوں, حقیقت بول رہا ہوں. سو آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک ہمارے محلے کا مسجد طاہا میں اجتماع سے پہلے ایک چھوٹا اجتماع, بہت بڑا ایک کانفرنس کرنا ہے. تو گلی گلی میں نکڑ نکڑ میں کیا کرتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا جلسہ کرتی ہیں, اس کے بعد بڑے جلسے کو جاتے ہیں. یہ شکل ہے اجتماع کے. ایک بڑا اجتماع جمع ہوگا جس میں ریاستی سطح پر لوگ آئیں گے, شہر کے سطح پر لوگ آئیں گے. لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے محلے والوں کے اندر جانے سے پہلے کیا کرنا بھائی, جا کو اس کے لیے ایک جوڑ بناتے ہیں. حج پہ جانے سے پہلے حج کیمپ رکھتے ہیں, عمرے کو جانے سے پہلے عمرے کی ٹریننگ لیتے ہیں. اسی لیے اگلے جو ہفتہ اتوار 20-21 جو آئے گا, اس 20-21 جنوری کو ہمارے سارے علاقے کا کیا ہونے جا رہا ہے بھائی؟ تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے. تبلیغی اجتماع بھی کہتے ہیں, اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں. تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے. وہاں تو سب جائیں گے, جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں. باغ میں ہنڈی پہ لکھتی کا تو چھڑاؤ, ذرا آپ کو جان دین اپنے اندر پیدا کرنا کا تو اللہ والوں کی مجلس سے جائیں گے, دین اور ایمان اور یقین کی باتیں سنیں گے, دل میں فکر ہوگی اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں گے. پتہ نہیں کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایک تو اللہ کا نیک ہوگا, یہ کیا آمین کو تو اللہ قبول کرے گا. اس آمین کے بدلے میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے کہاں جانا ہے؟ کہاں؟ اسی علاقے کو بھائی دوڈ بستی جائیں گے. اور آج مغرب کے بعد کہاں جانا ہے؟ طاہا مسجد میں جانا ہے. کاروبار چھوڑیں گے, اس لیے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, جان کے لیے مال قربان, عزت آبرو کے لیے جان قربان, ایمان کے لیے
عزت و آبرو بھی قربان، جان بھی قربان، مال بھی قربان، فیکٹری بھی قربان، بیوی بچے بھی قربان. تو ایمان کی نسبت پر میں اور آپ انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب مسجد طٰہٰ میں جڑیں گے، سب شریک ہوں گے. اللہ والوں کی باتیں حضرت مولانا شامیر صاحب عمری دامت برکات عالیہ محتمم دارالعلوم مبارکہ پینیا تشریف لائے، حضرت کے خطاب کو سنیں گے، ایمانی حرارت پیدا ہوگی. صحابہ کے واقعات سنیں گے، ان کی طرح یقین ہمارے دل میں آئے گا. جب ہم اس طرح سے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر میدان میں جب اتریں گے، اعمال کے اللہ توفیق دیں گے. جب ایمان اور اعمال مل جائیں گے، تواصو بالحق تواصو بالصبر کا جب کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے ساری انسانیت خسارے سے جو بچے گی انہی 4 کام کرنے کی وجہ سے بچے گی. اگر یہ 4 کام ہم کریں گے انشاءاللہ ساری انسانیت میں سے میں اور آپ تو خسارے سے بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو قبول فرمائے. زمینی آسمانی ہر طرح کی بلا مصیبت پریشانیوں سے اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اس میں حصہ لے رکھے ہیں انہیں دامے در میں سکنے جتنا تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.